بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ اکثر اوقات لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کون سا درود شریف پڑھتے ہیں، اور جو درود شریف پڑھتے ہیں کیا آپ کو اس سے کچھ فائدہ حاصل ہوا، اور ہمیں بھی اس کے تجربات و مشاہدات بتلائیں۔ بہت عجیب لگتا ہے جب لوگ ایسا سوال پوچھتے ہیں۔ عجیب اس لیے کیونکہ میں نے اپنے 11-12 سالہ درود شریف کے سفر میں آج تک کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کون سا درود شریف پڑھتے ہو اور اب تک کتنا پڑھ لیا ہے اور آپ کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا۔ اور میں کیوں پوچھوں؟ میں اپنی پہچان خود بنانا چاہتا ہوں درود شریف کے راستے میں۔ میں اپنی جگہ خود بنانا چاہتا ہوں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اپنی محبت اور اپنی محنت کے بل بوتے پر۔ میں درود شریف کے تجربات و مشاہدات، اس کی برکات و کرامات خود اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کسی کے ساتھ ریس تو نہیں لگائی ہوئی کہ جو سب سے تعداد پوچھتا پھروں کہ آپ کون سا درود پڑھتے اور کتنی مرتبہ پڑھ لیتے ہو، یا اب تک کتنا پڑھ چکے ہو۔ میں اپنی تعداد خود بنانا چاہتا ہوں، مجھے کسی کی تعداد سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ویسے بھی لوگوں کی تعداد پوچھنے والے اور درود شریف بار بار تبدیل کرنے والے ہمیشہ اس سفر میں پیچھے رہ جاتے ہیں، چاہے تو آزما کر دیکھ لیں۔ اور رہی بات یہ کہ درود شریف کون سا پڑھنا چاہیے، تو یاد رکھیے فیوز حاصل کرنے کے لیے کسی بھی ایک درود شریف کا پڑھنا لازم و ملزوم ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ملتی۔ بہت سے لوگ اس بات پر اتفاق نہیں کریں گے، لیکن آپ دنیا بھر کے اولیاء اللہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، سب کا اپنا اپنا ایک الگ الگ درود شریف تھا، اور ان بزرگوں نے اپنے مریدین کو بھی اپنا ورد درود ہی پڑھنے کو دیا۔ کوئی ولی ایسا دکھا دے جس نے 3-3 4-4 درود شریف میں ہاتھ ڈال رکھا ہو، یا بار بار اس نے درود تبدیل کیا ہو۔ اور جب ہم اس بات کو کھنگالتے ہیں، اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں، تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ فیض حاصل کرنے کے لیے کسی ایک درود شریف میں ماہر ہونا ضروری ہے۔ اور اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے فلاں درود پڑھنا چاہیے، کوئی کہتا ہے فلاں نہ پڑھو، کوئی کہتا ہے یہ والا پڑھ لو، اس کی زیادہ برکتیں ہیں، اس کے زیادہ اثرات ہیں، اس سے جلدی فیض ملتا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس درود کی عظمت آپ کے دل میں بیٹھ جائے اور آپ کو پڑھنے میں آسان لگے، بس وہی درود آپ کا ورد ہے، اس کو اپنے ورد میں لے آئے۔ اور یاد رکھے درود شریف خود ایک کامل مرشد ہے، درود پڑھنے والے کو کسی پیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اگر بالفرض آپ سے درود پڑھنے میں کوئی کمی کوتاہی یا کوئی غلطی ہو بھی رہی ہوگی، تو درود شریف خود آپ کی رہنمائی کر دے گا، چاہے وہ خواب کی حالت میں ہو یا بیداری کی حالت میں۔ باقی یہ کہ ہر درود شریف کی اپنی ایک الگ دنیا ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے درود شریف کی دنیا میں قدم رکھو گے تو آپ پر حقیقت آشکار ہوتی جائے گی، رہنمائی ملتی جائے گی، اور یہ رہنمائی خود درود شریف کرے گا۔ مثلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک مکمل درود ہے، اور اس درود شریف کے پڑھنے سے لطیفہ قلب کھلتا ہے۔ اور درود شریف صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم، اس درود کے پڑھنے سے لطیفہ روح کو ترقی ملتی ہے۔
درود خضری پڑھنے والا حضرت خضر علیہ السلام کا ہمراہی بن جاتا ہے اور اسے ایک خاص مرتبہ عطا کیا جاتا ہے جس میں ولایت سر فہرست ہے۔ اور درود رحمت پڑھنے سے تسخیر کائنات حاصل ہوتی ہے۔ ہر انسان کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے جو درود رحمت پڑھتا ہے، اور قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ اور درود اسم اعظم پڑھنے والا پوری دنیا پہ راج کرتا ہے۔ یہ واحد درود شریف ہے درود اسم اعظم کے، اس کے جتنے فائدے بھی بیان کیے جائے کم ہیں۔ اور درود صدقہ پڑھنے والا رئیس الامت بن جاتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربان بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہر درود کی اپنی ایک الگ دنیا ہے۔ آپ جس درود کے بھی عامل ہوں گے آپ پر اس کے تجربات و مشاہدات کھلتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا دوسروں کے آسرے پر نہ بیٹھیں کہ فلاں کون سا درود پڑھ رہا ہے، اس کو کتنا فائدہ حاصل ہوا، اس نے اب تک کتنا پڑھ لیا۔ لوگوں سے نہ پوچھیں، آپ اپنی پہچان خود بناؤ۔ جب آپ اپنے درود میں محنت کریں گے تو آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جو آپ دوسروں کے مشاہدات میں سنتے ہیں۔ اگر آپ دوسروں کے مشاہدات میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات سننے کو ملتے ہیں تو آپ کو اپنے درود میں بھی زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو سکتی ہے۔ شرط یہ ہے آپ نے محنت کی ہو، آپ نے اس پہ ریاضت کی ہو۔ اگر آپ مسائل کا شکار ہیں، اگر آپ بیمار ہیں اور آپ نے بہت سے لوگوں کے مشاہدات ایسے سنے کہ ان کو لا علاج بیماریوں سے شفا مل گئی، تو آپ کو اپنے درود کے ورد سے بھی یہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ہم نے اپنے درود کو کبھی آج تک تبدیل نہیں کیا، مختلف درود بطور ثواب پڑھ لیتے ہیں، اور پڑھنا حرج بھی نہیں ہے، پڑھنے چاہیے تاکہ جب قیامت والے دن نامہ اعمال کھلے تو سارے درود آپ کے نامہ اعمال میں موجود ہوں۔ لیکن آپ کا ورد تو کوئی ایک درود ہو نا، کہ نامہ اعمال میں سب سے زیادہ درود ایک ہی درود نکلے جو آپ کا ورد ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے وضو بغیر وضو، جس کو آپ نے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پڑھا ہو۔ تو میرے عزیزو، کسی ایک درود پر اپنی کمر کس لیجئے، پورے پروٹوکول سے پڑھیں، لوازمات اختیار کریں، اور پھر دیکھیں کہ کیسے نہیں فائدہ ہوتا، کیسے نہیں فیض ملتا۔ جب آپ پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے بھار کے ساتھ، لوازمات کے ساتھ درود پڑھیں گے تو فائدہ لازمی ملے گا، شرطیہ ملے گا۔ آزما کر دیکھ لیں۔ اب یہ پروٹوکول کیا ہے، لوازمات کیا ہے، پوری تیاری کے ساتھ کس طرح پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں میں نے اپنی مختلف ویڈیوز میں بتا دی ہیں۔ دوبارہ دہراؤں گا تو پھر آپ کہیں گے کہ بار بار وہی بات ریپیٹ کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، محنت کیجئے، منزل زیادہ دور نہیں ہے۔ آنکھیں بند کرے تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتا ہے۔ بند کر کے تو دیکھیے آنکھیں، اسی ویڈیو سننے کے دوران ہی آنکھیں بند کر کے دیکھیے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت قریب ہے۔ دوری صرف آپ کے لیے ہے، آپ کی محنت میں ہے دوری۔ آپ محنت کرنا شروع کر دے، ہر لمحہ ہر سانس نبی علیہ السلام کا قرب محسوس کریں گے۔ یہ وہ در ہے جہاں سے دشمنوں کو عطا کیا جاتا تھا، آپ تو پھر ان کے امتی ہیں۔ محنت کر کے تو دیکھیے۔ وہ ایک بزرگ فرماتے تھے نا کہ تم محنت کر کے تو دیکھ، تم محنت ہی نہ کرے اور پھر چیختا پھرے کہ مجھے کچھ نہیں ملا، مجھے کچھ نہیں ملا، تو اس میں تیری غلطی ہے۔ درود میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی تیرے پڑھنے میں ہے۔ جس دن تو نے اپنی نیت ٹھیک کر کے پڑھنا شروع کر دیا، اگلے دن تجھے فیض ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو، محنت کیجئے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے پڑھوانے، لکھنے لکھوانے
اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔